الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایسے مسئلے پہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جو اس دور کا بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ لو جی میں اتنے پیسے کماتا ہوں، میری آمدن جو ہے وہ اتنی ہے، ماہانہ آمدن اتنی ہے، روزانہ کی جو ہے وہ آمدن اتنی ہے۔ اب اتنی آمدن ہونے کے باوجود بھی برکت جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ چاہے کوئی روزانہ کا 4-5 ہزار بھی کماتا ہے تو جب شام ہوتی ہے تو وہ سارے کے سارے اس سے خرچ ہو جاتے ہیں۔ یعنی بندہ جو ہے وہ پریشان ہے کہ کمائی کے ذرائع جو ہیں وہ پہلے کی بنسبت زیادہ ہیں اور کمائی جو ہے وہ زیادہ بندہ کر رہا ہے، لیکن برکت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کے اوپر میں نے گفتگو کرنی ہے اور ایک دو میں نے باتیں عرض کرنی ہیں عملی طور پہ کہ جن کو آپ نے اپنانا ہے تو انشاءاللہ الکریم برکت جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور دوسرا ایک میں نے وظیفہ عرض کرنا ہے جو بزرگان دین نے وظیفہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے، وہ وظیفہ میں نے عرض کرنا ہے اور مختصر سا ہے اور برکت یقین جانیے گا اتنی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں یہاں پہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا فرمان عرض کرتا ہوں۔ ایک بندے نے آگے آپ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ بندہ جو ہے وہ تنگ دست کب ہوتا ہے؟ تو حضور شہباز لامکانی قندیل نورانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندے کو اکیلا کھانے کی عادت پڑ جائے تو بندہ جو ہے وہ تنگ دست ہو جاتا ہے۔ اکیلا کیسے کھانا کہ یعنی اگر کوئی غرباء و مساکین آ گئے تو ان کو نہ دینا، یا جو ہے بندے کے پاس مال بھی پڑا ہے، کوئی ضرورت مند آ گیا ہے، اس نے سوال کر دیا ہے، چاہے وہ ادھاری سوال کر رہا ہے لیکن ہم اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جب بندے کو اکیلے کھانے کی عادت پڑ جائے تو پھر کیا ہے؟ بندہ تنگ دست ہے۔ پھر جو ہے وہ سوال ہوا کہ بندہ جو ہے وہ ٹھیک کب رہتا ہے؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو 2 سواریوں پر سوار ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے۔ پوچھا کہ وہ کون سی 2 سواریاں ہیں؟ آپ نے فرمایا صبر اور شکر۔ صبر اور شکر یہ ایسی 2 سواریاں ہیں کہ جو بندہ ان کے اوپر سوار ہو جاتا ہے وہ بندہ ٹھیک رہتا ہے۔ اب جو ہے یہاں پہ میں ایک اور بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ میں عرض کر دوں کہ شکر کے حوالے سے نبی علیہ السلام آپ نے بھی ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ کا قرآن بھی یہی فرماتا ہے کہ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کی نعمتوں کو زیادہ کر دیا جاتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اس بندے کی نعمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، وہ کم نہیں ہوتی۔ اب بندے نے صبر کرنا ہے اور شکر کرنا ہے۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 50 سال جو ہے وہ پڑھا اور پڑھایا ہے اور میں نے چلے کسی بھی جو ہے وہ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ راضی ہوتا ہے کہ جب کسی بھوکے بندے کو کھانا کھلایا جائے تو تب جو ہے وہ رب راضی ہوتا ہے۔ اب جو ہے رب کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ بندہ اس کے بندوں کو جو مجبور و لاچار ہیں، جو ضرورت والے ہیں، جن کو حاجت ہے، ان کو کھلانے کی کوشش کرے، بھوکے کو کھانا کھلائے۔ وہ کام ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور جو بندہ صبر کیا ہے؟ صبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نعمت بندے کو نہ ملے تو اس کے اوپر صبر کرے، بار بار اصرار و تمنا جو ہے وہ نہ کرتا رہے، بلکہ یہ سوچے کہ میرے رب نے میرے لیے بہتر فیصلہ فرمایا۔ تو جو نہ ملے اس کے اوپر بندہ صبر کرے اور جو مل جائے اس کے اوپر شکر ادا کرے۔ جب شکر ادا کرے گا تو پھر جو ہے وہ کسی صورت بھی بندے کو تنگ دستی جو ہے وہ بندے کی نہیں آئے گی، یہ نوبت نہیں آئے گی۔ اب رہا مسئلہ وظیفے کا، تو میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں جو بزرگان دین نے، اللہ کے پیاروں نے وظیفہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ 3 دن آپ نے وظیفہ کرنا ہے، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن۔ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے کم از کم 7 مرتبہ درود ابراہیمی، اس سے کم نہیں، یہ کم از کم میں نے عرض کیا ہے، 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اس کے بعد 21 مرتبہ یا رحمانو یا رحیم پڑھیں، اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر شریف پڑھیں اور پھر دوبارہ جو ہے وہ 21 مرتبہ یا رحمانو یا رحیم پڑھیں اور پھر
100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, फिर आखिर पे 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। तो ये आपने वजीफा 3 दिन करना है, जुमेरात, जुमा और हफ्ता वाले दिन। और जो बाकी अय्याम है उनमें क्या करना है, उनमें आपने करना यह है कि हर नमाज के बाद आप जो है वो सूरह कौसर शरीफ 3-3 मरतबा पढ़ते रहे। ये सूरह कौसर शरीफ का खास और खास अमल है, यकीन जानिएगा इतनी बरकत होगी। जो बंदा सूरह कौसर शरीफ पढ़ेगा, आपके जिम्मे जो कर्ज है वो भी उतर जाएगा, कर्ज जो है वो उतर जाएगा इंशाअल्लाह करीम। और रिज़्क़ के अंदर इतनी बरकत होगी, इतनी बरकत होगी, आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी बरकत जो है वो हमें हासिल हो गई है। इंशाअल्लाह आपके पास पैसा जो है वो टिकेगा भी, बरकत भी आपको नजर आएगी, कर्जा भी उतर जाएगा, और इंशाअल्लाह किसी भी चीज की परेशानी जो है वो नहीं रहेगी। जो आपका काम आपको जरूरत है, आप करने की तलब करते हैं, इंशाअल्लाह करीम इस वजीफे की बरकत से आपको जो है वो काम आपका पूरा हो जाएगा। और अल्लाह के बंदों के साथ प्यार जो है वो जरूर करें। अगर माल अल्लाह ने दिया है तो गुरबा पे तकसीम करें। अगर आप चाहते हैं कि मेरा माल जो है वो कम ना हो, ये मेरे पास बाकी रहे, तो उसको खर्च भी करें। जो खर्च करता है, जो देता है राह खुदा पे, कभी भी उसका माल जो है वो कम नहीं पड़ता। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ये मुसलमान भाइयों का फायदा हो जाए। जितने भी आप तक ये वीडियो पहुंचेगी, ये सदका जारिया समझ के आप इसको जरूर जो है वो शेयर फरमाएं, और आप भी सवाब हासिल करें, लोगों को सवाब भी मिलेगा और आपको बरकत भी, और लोगों को बरकत भी हासिल होगी। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबील करीम।